آیت نمبر 31، جنات، جنات کہتے ہیں باغات کو، جنتن کی جمع ہے، جنتن ایک باغ، جنات باغات، عدن، اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ عدن ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کی رہنے والی جگہ ہیں، ہمیشہ کی اقامت گاہیں ہیں، رہائش گاہیں ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے قیام گاہیں ہیں۔ جنات عدن، وہ ایسی رہائش گاہیں ہیں، باغات جنہوں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ یدخلونہا، یہ تو فعل مضارع کے لیے ہم داخل تو ہماری زبان کا کلمہ ہے، وَعُنٌ تو جمع کی علامت ہے، ہا سے مراد وہ مونس جس کا پیچھے تذکرہ ہوا ہے، یعنی جنات، جنتوں میں داخل ہوں گے وہ سارے، تجری، تے تو چونکہ جنت کی بات ہو رہی ہے، تے مونس اور مضارع کی علامت کے لیے آ گیا کلمہ، باقی تو ہماری زبان کا کلمہ جاری ہے، تجری جاری ہیں، من تحتہا، من بھی ہماری زبان کا کلمہ، تحت بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے، تحت کا مطلب نیچے، فوق کا مطلب اوپر، من تحتہا اس کے نیچے، الانہار دریا بہتے ہیں، نہر کی جمع انہار، اور نہر کے معنی دریا، اس کے نیچے تو دریا بہتے ہیں۔ اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے، بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، دریا بہہ رہے ہیں، لہم، لام کے لیے، ہم ان سب کے لیے، ان سب کے لیے ہے، فیہا، فی کا مطلب میں ہماری زبان کا کلمہ، ہا اس میں، یعنی ان جنتوں میں ہے ان کے لیے، ما یشاؤون، ما جو، شاء اس نے چاہا، یشاء وہ چاہتا ہے یا چاہے گا، اور وَعُنٌ تو جمع کی علامت ہے، جو وہ چاہتے ہیں یا چاہیں گے وہ سب کچھ ان کے لیے اس میں رکھا گیا ہے، ان جنتوں کے اندر، ان باغات کے اندر۔ کذالک، اسی طرح، کذالک اسی طرح، یجزی، جزا، یجزی، جزا یجزی کہتے ہیں بدلہ دینا، معاوضہ دینا، صلہ دینا، اجر دینا، ثواب دینا، ان سارے معنوں میں بدلہ دیتے ہیں۔ کذالک یجزی اللہ، اس طرح اللہ بدلہ دیتے ہیں المتقین، متقیوں کو، متقی کی جمع ہے متقین، آخر پہ یانون جمع کی علامت ہے۔ وہاں سب کچھ، وہاں اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، الذین وہ متقی، الذین جو سب اشخاص، تتوفاہم جنہیں وفات دیتا ہے، جن کی زندگی کو وفا کرتے ہیں، تے ایک مونس کی علامت کا یہ ہے کیونکہ ملائکہ کی بات ہو رہی ہے، تتوفاہم الملائکۃ، ملائکہ فرشتے، فرشتے انہیں وفات دیتے ہیں اس حالت میں کہ طیبین، وہ طیب ہوتے ہیں، وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، انہیں موت آتی تو حالت پاکیزگی میں آتی ہے۔ یقولون، اور پھر فرشتے انہیں کہتے ہیں، یہ فعل مضارع کی علامت، وَعُنٌ جمع کی علامت، قول تو ہماری زبان کا کلمہ ہے، یقولون طیب بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے، ملائکہ بھی ہماری زبان میں استعمال کرتے ہیں، اور وفا کا کلمہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، سلام، سلام بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، سلامتیاں ہوں علیکم، تم پر، انہیں السلام علیکم کہتے ہیں۔ ادخلوا، داخلہ یدخلو، ادخل فعل امر ہے، شروع میں جو الف لگ گیا ہے یہ امر کے لیے لگا، اور واو الف تو جمع کی علامت ہے۔ ادخلوا، تم سب داخل ہو جاؤ، الجنت، جنت میں، بما، بے کے سبب، ما جو اس سبب جو کہ کنتم، کن کا مطلب ہونا اور تم کا مطلب تم، اردو کا کلمہ ہے،
بما کنتم اس سبب کہ تم ہو تعملون، تے تو مضارع اور مخاطب کی علامت، وَنُون تو جمع کی علامت، باقی تو ہماری زبان کا کلمہ عمل رہ گیا. سارے کلمات تو ہماری زبان میں استعمال ہونے والے ہیں، کہاں مشکل ہے. بما کنتم تعملون، اس سبب جو تم عمل کرتے تھے. ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، السلام علیکم کہہ کر ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے میں. آیت نمبر 33. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ، حل کیا، ینظرون نظارہ، اس نے انتظار کیا، اس نے دیکھا، کیا وہ دیکھ رہے ہیں، وہ نون جمع کی علامت، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، الا سوائے اس کے، ان کے، تاتیہم، تے چونکہ ملائکہ کی بات ہو رہی ہے مؤنث اور مضارع کی علامت ہے. آتا یاتی باقی کلمہ تو ہماری زبان کا ہے. آنا ان تاتیہم کہ آئیں ان کے پاس، ہم ان کے پاس، الملائکۃ فرشتے، کہ اب وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں. او یا یاتی، آتا یاتی وہی کلمہ، آئے امر ربک، امر حکم، ربک تمہارے رب کا حکم آ جائے. کیا وہ اب اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کذالک اسی طرح، فعل الذین، فعل فعل کیا، عمل کیا، الذین ان لوگوں نے، من اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ سے، قبلہم قبل بھی اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ، قبل پہلے، ہم ان سے پہلے، ان سب، ہم ان سب، لیکن اکٹھا لکھا گیا قبلہم، من قبلہم ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی ایسا ہی کام کیا جس طرح یہ کر رہے ہیں. وَمَا ظَلَمُوهُمْ، نہیں ظلم کیا، ظلم ظلم کیا، ہم ان پر، نہیں ظلم کیا ان پر، اللہ نے، اللہ نے ان پر ظلم نہیں فرمایا. ولیکن وہ، اور لیکن، لیکن، کانو تھے وہ، کانا کا مصدر ہونا، واو الف جمع کی لم، لیکن تھے وہ، انفسہم نفس کی جمع ہے، انفس اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، تھے وہ انفسہم اپنے نفسوں پر، یظلمون اپنے نفسوں پر وہ ظلم کرتے تھے. وہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ، یہ جو لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آن پہنچے، فرشتے ہی آ جائیں. ان تأتيهم ان کے پاس آ جائیں، الملائکۃ فرشتے، او یاتی اور آ جائے، امر ربک یا تیرے رب کا فیصلہ ہی صادر ہو جائے، وہی فیصلہ فرما دے کہ کس عذاب نے کب اور کن کن پر آنا ہے، یہ فیصلہ آ جائے. کذالک اسی طرح کی ڈھٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں. کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے کے لوگ جو تھے وہ بھی ایسا ہی کر چکے ہیں. وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا تھا. کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے تو اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا تھا. اور آیت نمبر 34. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ، پس اصابہ، یہ کلمہ جو ہے کئی معنوں میں آتا ہے. ایک تو صاد، واو اور با سے یہ کلمہ نکلے گا.
اگر تو یہ اس کو نصر ینصر کے باب میں دیکھیں تو کلمہ بن جائے گا صابہ یصوب صوباً۔ صابہ یصوب کہتے ہیں اوپر سے نیچے اترنا، بارش کا ہونا۔ یہ کہتے ہیں نا سیب من السماء، موسلا دھار بارش کا ہونا، یہ اوپر سے بارش جو نازل ہوتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کلمہ۔ اور ضربہ یضربو کے باب میں بھی آتا ہے صابہ یصیب، صیباً ٹھیک نشانے پر لگنا۔ اور ثواب کا کلمہ جو کہتے ہیں وہ قول ثوابا، تو انہوں نے ٹھیک ٹھیک بات کہی، ٹھیک کے معنوں میں ہوتی ہے، اور ٹھیک نشانے پر لگنے کی بات ہوتی ہے۔ اصابہ یصیب مصیبتاً۔ اچھا، اس میں جب باب افعال آتا ہے تو باب افعال کے اندر اصابہ یصیب اصابتاً آ جائے تو وہ جگہ ٹھیک نشانے پر ہی کوئی چیز لگتی ہے، وہ خوشگوار بھی ہوتی ہے اور ناگوار بھی ہوتی ہے۔ وہ خوشی ملے تو ٹھیک نشانے پر لگتی ہے، یعنی جو اس کا اہل ہوتا ہے یہ خوشی اسی پر آتی ہے، اور اگر مصیبت آتی ہے تو ٹھیک نشانے پہ لگتی ہے۔ کوئی اس کا اہل ہوتا ہے تو اس پر مصیبت آتی ہے، ورنہ نہیں آتی، جس کو ہم اردو میں آسانی کے ساتھ مبتلا ہو جانا کہتے ہیں۔ وہ خوشیوں میں مبتلا ہوئے، وہ غموں میں مبتلا ہوئے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ، تو انہیں مبتلا ہو گئے برائیوں میں۔ سیاح کہتے ہیں برائی کو، سیئات اس کی جمع ہے، گولتے کو کاٹ کے الف اور تا کا اضافہ کر دیا ہے۔ اصابہم سیئات، وہ برائیاں ان جنہوں نے گھیر لیا ہے، ما عملو، ما جو عملو جو انہوں نے عمل کیے۔ وہ حاکا، واو کے معنی اور، ہاکا یحیکو کہتے ہیں ہیکن، یعنی ہاکا یحیکو گھیرے میں لے لینا، چھا جانا کے معنوں میں استعمال ہو جاتے۔ وہ ہاکا بہم، ان پر چھا گیا، بے پر، ہم ان پر چھا گیا، ماں کانو، ماں جو کانو تھے وہ، بے ہی جس کے متعلق، یستہزئون جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، وہ ان پر چھا گئے۔ یعنی وہ جو کہتے تھے کہ کہاں ہے وہ عذاب، کہاں ہے وہ ان پر پھر چھا جاتی۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کے دامن گیر ہو گئیں۔ وَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 35۔ وقال، وہ اور قال اور کہا، الذین، الذی کی جمع ہے، الذین وہ تمام اشخاص، اشرکو، اشرکا اس نے شرک کیا، واو الف جمع کی علامت لگ گئی۔ شرک کرنا تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وقال الذین اشرکو لو شاء اللہ، لو اگر، شاء اگر چاہتا، ماضی ہے، اور یشاء چاہتا ہے یا چاہے گا، شاء چاہا، اللہ اللہ، اگر اللہ ہی چاہتے، ما عبدنا، ما نہیں یا نافیہ ہے، ما عبدنا، عبادہ اس نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتا تو ایک مذکر نے عبادت کی، عبدتی تو ایک مؤنث نے عبادت کی، اور عبدنا ہم نے عبادت۔ ما عبدنا تو ہم عبادت نہ کرتے، من دون ہی اس کے سوا۔ اگر اللہ ہی چاہتے، اس کا مطلب اللہ نے ہی اگر ہمیں چاہا ہے کہ ہم کسی اور کی عبادت کریں، کسی اور کا کہاں مانیں، تو اس میں اللہ کی رضا ہے، ہمارا کیا قصور ہے۔ من شیئن، من سے شیئن کسی چیز میں بھی۔ یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا ہے تو نہ ہم اور نہ ہمارے آباء و اجداد پہلے اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے۔ ولا آباء نحن ہم، ولا آباؤنا اور نہ ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا واو کے معنی اور، لا نہیں،
حرما اس نے حرام کیا، حرم تو میں نے حرام کیا، حرمنا ہم نے حرام کیا، ولا حرمنا نہ ہم نے حرام کیا ہوتا، من دون ہی، من سے دونی اس کے سوا، دون سوا ہی اس کے سوا، من شیء ہم کسی چیز کو ہم نے حرام نہ کیا ہوتا اگر وہ نہ چاہتے۔ کذالک اسی طرح، فعل الذین من قبلہم اسی طرح ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی کیا تھا۔ فحل پس حل تو کیا، علی الرسول رسول پر، کیا رسول پر، اللہ کیا رسول پر ہے فرض، اللہ سوائے اس کے، البلاغ پہنچانے کے علاوہ کیا رسول کے اوپر کچھ اور بھی فرض ہے؟ الا البلاغ المبین سوائے اس کے کہ وہ پہنچا دیں، ابلاغ کر دیں، المبین مبین واضح واضح۔ تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ علی الرسول کیا رسولوں پر اس کے علاوہ بھی کوئی ذمہ داری؟ اللہ جب آئے تو وہ ذمہ داری کے معنوں میں آتا ہے۔ الا البلاغ المبین سوائے اس کے کہ وہ بات کو کھول کھول کر پہنچا دیں۔ انہوں نے تو پہنچا دی، اب انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ اور کہنا شروع، اپنی مرضی سے کوئی فیصلے کر لیے اور اس کے مطابق عمل کرتے تو سزا تو اس کی لیں گے۔ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے آباء و اجداد اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ ان کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے۔ تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ منوانا ذمہ داری نہیں ہوتی، بات کو پہنچا دینا ذمہ داری ہے۔ ہدینہ النجدین یہ تو اللہ نے بھی زبردستی خود نہیں کیا کسی کو، وہ کن کہتے تو سارے مسلمان ہو جاتے۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ وَلَقَدْ وہ ہماری زبان میں استعمال ہونے والے کا، لقد یقیناً بعثنا ہم نے مابعوث کیا ہے، بعثتو میں نے مابعوث کیا ہے، اور نہ آ گیا متکلم جمع کی علامت، ہم نے مابعوث کیا ہے، فی میں اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، کل سارے کے سارے، امتن امت کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، فی کل امتن ہر امت میں ہم نے مابعوث کیا ہے، رسولاً کوئی رسول، یعنی ہر امت کے اندر رسول آئے ہیں۔ ان اعبدو ان کہ اعبدو کہ وہ عبادت کریں، آبادہ اس نے عبادت کی، یا عبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، اعبد عبادت کر، اور واو الف آخر پہ لگ گیا جمع کی علامت، الف جو ہے وہ امر کے لیے آئے، اعبدو عبادت کریں اللہ کی، واجتنبو وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے، اور اجتناب برتنا بھی ہماری زبان میں استعمال کرتے ہیں، بچنا پرہیز کرنا، اور واو الف تو جمع کی علامت ہے، واجتنبو اور اجتناب برتے ہیں، الطاغوت طاغوت سے، اور طاغوت کا کلمہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہر وہ ہستی جو لوگوں کو برائی کے لیے اللہ کے مقابلے پر منظم کر کے وہ لوگوں کو نیکی سے روکے اور برائی کی طرف لوگوں کو راغب کر رہی ہو، اور جہاں اسے قوت ملے قوت کے ساتھ وہ نیکی کو دبا دے اور برائی کو پھیلا دے، ایسی ہستی طاغوت کہلاتی ہے۔ وہ تمام لیڈرز جو اللہ کے دین اسلام سے ہٹ کر کوئی اور بات لوگوں کو سکھاتے ہیں، دوسری طرف لے کر جاتے ہیں اور انہیں راغب کر لیتے ہیں، اور اپنی اس قوت کے ساتھ انہیں دین کی بجائے غیر دین پر چلاتے ہیں،
جس طرح پاکستان 47 سے لے کر اللہ کے دین کے مطابق نہ چل سکا، ہمارے لیڈروں نے اس قوم کو اس طرف لے گئے، یہ طاغوت ہیں۔ فَمِنْهُمْ پس من سے ہم ان سے، فَمِنْهُمْ پس منہم ان میں ہیں، من ہدا اللہ، من جو یا کون، ہدایت دی اللہ نے، وَمِنْهُمْ وہ اور منہم من سے ہم ان میں ہیں کچھ لوگ، من جن پر حقیقت ہو گئی ہے، مسلط ہو گئی ہے، حقت علیہ اس پر مسلط ہو گئی ہے، الضلالہ گمراہی۔ ضلالت کا کلمہ اردو میں استعمال کرتے ہیں، اسی کی گولتے کو کھول دے تو ضلالت بن جاتا۔ اس کے بعد اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی۔ فسیرو بس سیر کرنا تو اردو میں بھی کہتے ہیں، چل پھر کر دیکھنا۔ فسیرو واو الف جمع کی علامت، سیر کر کے تو دیکھو، چل پھر کے تو دیکھو، فی الارض زمین میں ذرا چل پھر کے تو دیکھو، فانظروا پس انظر دیکھ، الف امر کے لیے ہے، ناظرہ اس نے دیکھا، انظر دیکھ، اور واو الف جمع کی علامت ہے، پس تم پھر دیکھو، کیف کانا، کیف کیسے تھی، کیا کیفیت تھی، کیف کانا کیسے تھی، عاقبت ان کا انجام، المکذبین میم تو والے کے معنی میں آ گیا، کذب تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کذبہ جس نے جھٹلایا، ان جھٹلانے والوں کا پھر انجام کیا ہوا اس کو تو ذرا دیکھو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی، وَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی۔ پھر ذرا زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ ان تحرس، ان آیت نمبر 37، ان اگر تحرس، ہرسا یحرسو ہرسن، ہرس کہتے ہیں کسی چیز کو شدت سے چاہنا، اس کے معنی کے اندر لالچ تک کے معنی پائے جاتے ہیں۔ ہرس کرنا، لالچ کرنا، شدت سے چاہنا، شدت سے کسی چیز کی خواہش کرنا۔ ان تحرس، اے رسول پاک آپ چاہے شدت کے ساتھ اس کی خواہش رکھیں، علی ہداہم، علی پر ہداہم کہ ان کو ہدایت ملے، ان کی ہدایت کے لیے آپ جتنی مرضی شدت سے خواہش رکھتے ہوں، فَإِنَّ اللَّهَ فا کا مطلب پس، اِنَّا بے شک اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی، اللہ نہیں ہدایت دیتے، ہدا یہدی ہدایتاً، اللہ ہدایت نہیں دیتے، من یدل، من جو یا کون، یدل دلہ یدل وہ جو گمراہ ہوتا، جو اپنی آزاد مرضی سے گمراہ ہوتا ہے، وہ اور ماں جو یا کوئی، وما نہیں ہے، لہم ان کے لیے، یہاں ماں نافیہ ہے، وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے، من سے ناصرین، ناصر کہتے ہیں مددگار کو، ناصرین یانون جمع کی علامت لگ گئی، مددگار سارے جمع کی علامت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو جائیں، اگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے، من یدل جسے وہ بھٹکا دیتا ہے،
پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، پھر اللہ اسے ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس طرح کے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور آیت نمبر 38، وَأَقْسَمُوا، یہ جو ڈھیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہدایت پہنچنے کے بعد بھی جو ایسا کرتے ہیں اور طاغوت کا کہنا مانتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وَأَقْسَمُوا، وہ کے معنی اور قسمیں کھاتے ہیں۔ اقسمہ، اس نے قسم کھائی، اقسموا ان سب نے قسم کھائی، باللہ تو اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، امن آتشی اور انسانیت چاہتے ہیں، دین کو اس لیے پیچھے کرتے۔ جہد ایمانہم، اپنی قسموں کے اوپر بڑا زور لگاتے ہیں، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اور اس کے اوپر بڑا زور لگاتے ہیں۔ لا یبعثو، لا یبعثو، لا نہیں، یبعثو نہیں مابعوث کرتا یا نہیں مابعوث کرے گا، اللہ مابعوث نہیں کریں گے، من یموت یعنی مابعوث کرنا یعنی دوبارہ زندہ کرنا، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کریں گے، من یموت، من جو یا کون، ماتا یموت جو مر جاتا ہے، جو مر جاتا ہے اللہ اسے زندہ نہیں کریں گے، پتہ ہونے کے باوجود وہ قسمیں کھاتے ہیں۔ بلا، اچھا، وعدن علیہ، اس پہ تو اس کا تو یہ وعدہ ہے، یہ تو اس کے ذمے ہے، وعدن علیہ، علا پر اس کے ذمے ہے، وعدن یہ وعدہ تو اس کے ذمے ہے، حقاً حق یہ وعدہ ہے، ولیکن وہ اور لیکن لیکن اکثر الناس لا یعلمون، وہ اور لیکن اکثر جو ہے قلیل کا اکثر زیادہ تر، الناس سارے کے سارے لوگ، لا یعلمون، لا نہیں، یعلمون یہ مضارع کی علامت، مونون جمع کی علامت، اور علم تو ہماری زبان کا کلمہ ہے۔ بس وہ علامتیں ہٹا کے دیکھ لیں، اندر تو آپ ہی کی زبان کے کلمات ہوتے ہیں۔ یہ وقت کے طاغوت اور یہ طاغوتی قوتیں اور شیطانی قوتیں، یہ انسانوں کو اللہ کے کلام سے دور کرتی ہیں، انہیں بتاتی ہیں بڑا مشکل ہے۔ باقی زبانیں سکھانے کے لیے وہ تحریر کرتے ہیں، لیکن جو اردو کے عربی کے اسٹائل میں لکھی جائیں چیزیں ان کو بھی رکوا دیتے ہیں۔ اب دیکھ لیجیے، آپ میسیجنگ کرتے ہیں نا، یہ انہی کی پلاننگ ہے، اور رومن میں کر رہے ہوتے ہیں، اردو میں نہیں کرتے، تاکہ یہ اردو کے اسٹائل پہ لکھی جانے والی چیز قرآن حکیم کے قریب تم نہ جا سکو۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ لیبین، لام کے لیے یہ فعل مضارع کے لیے بینا یبین، واضح کرنا، یبین لہم، لام کے لیے، ہم ان سب کے لیے جو کہ الذی جو تمام ہستی، یختلفون یہ تو فعل مضارع کی علامت، واو نون جمع کی علامت، اندر تو کلمہ جو رہ گیا اختلاف کرنا، مختلف ہونا، یہ تو ہماری زبان کا کلمہ ہے۔ الذی یختلفون جو کہ اختلاف کرتے ہیں، فیہ اس میں، ولیعلم وہ اور لام کے لیے، یعلم کہ جان جائیں، الذین وہ تمام اشخاص کفروا جنہوں نے کفر کیا، انہم انا بے شک ہم وہ سب ہیں، کانو وہ سب لوگ ہیں، کاذبین جھوٹے۔ ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، کہ دوبارہ کسی نے اٹھانا ہی نہیں تو اللہ اٹھائے گا پھر انہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے، جھوٹ بولتے تھے۔ آیت نمبر 40،
انما قولنا، انما بے شک، بے شک، یقینی بات ہے، قولنا قول بات، نہ ہماری، لشیئن لام کے لیے، شیئن شے چیز کو کہتے ہیں، لشیئن رہا اس کا امکان، انما قولنا لشیئن اذا اردناہ، اذا جب، اردناہ ارادہ کر لیں، ہو اس کا، اگر کسی چیز کا ہم ارادہ کر لیں، ان کے نقولا کہ ہم کہیں، لہو اس کے لیے، کن، تو اس چیز کو ہم کیا دیتے ہیں، اس چیز کے لیے ہم کیا دیتے ہیں، کن ہو جا، کن ہو جا، فعل امر ہے، اور فیکون پس وہ چیز ہو جاتی۔ ہمارے لیے کیا مشکل ہے کہ ہم دوبارہ کسی کو زندہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو کہا کہ رہا اس کا امکان، تو ہمیں کسی چیز کے وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ ہم حکم دیں کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی۔ مردے کو کہیں گے کہ زندہ ہو جا تو وہ زندہ ہو جائے گا، ہمارے لیے کیا مشکل ہے۔ والذین ہاجروا، واو کے معنی اور، الذین جو سب اشخاص، ہاجرہ اس نے ہجرت کی، اور واو الف جمع کی علامت ہے، والذین ہاجروا جن لوگوں نے ہجرت کی، فی اللہ اللہ کی راہ میں، فی میں نے میں، اللہ میں کی یعنی اللہ کی راہ میں کی، من بعد، من سے بعد اس کے بعد، ما ظلم، ما جو ظلم جو ان پر ظلم ہوا، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کے خاطر ہجرت کر گئے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ لام تو یقیناً کے لیے آ گیا، نون جو ہے مضارع اور متکلم جمع کی علامت اللہ جل شانہ اپنے لیے استعمال فرما رہے ہیں۔ آخر پہ جو ہم سے پہلے جو کلمہ حرف ہے نون جس کے اوپر شد ہے، یہ نون ثقیلہ ہے، یہ تو اضافی طور پہ داخل کیا جاتا ہے، باقی کلمہ تو رہ گیا نبوئن بے واو الف سے، نون تو آخری بھی نکل گیا، نون پہلے والا نکل گیا، بے واو اور حمزہ سے یہ کلمہ نکلے گا، با یبو بوعن، نصرا ینصرو نصرن، یہ اس کا باب ہے، رہائش گاہ کی طرف پلٹنا، لَنُبَوِّئَنَّ، اور جب یہ کلمہ بوا یبوئو تو بوئن کا کلمہ آتا ہے تو اس سے مراد ہے اقامت دینا، کوئی کسی کو اقامت دے، کسی کو کسی جگہ پر کوئی ٹھہرائے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ تو ہم انہیں بہترین، ہم انہیں اقامت دیں گے، فی الدنیا، فی میں دنیا، حسنتاً بہترین مقام دیں گے دنیا میں بھی، صرف آخرت کی بات نہیں ہے، پھر دنیا میں حسنتاً بہترین مقام دیں گے، واو اور لأجر، لام یقیناً کے لیے، اجر صلہ بدلہ معاوضہ، لأجر الآخراتی، اور آخرت کا اجر جو ہے اکبر، ہاں وہ بہت بڑا ہے، ہم آخرت کا اجر دیں گے، اصل تو اجر مومن کی جو نظر ہوتی ہے اس پر ہوتی ہے، لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں کچھ نہیں ملے گا، ان کے لیے دنیا میں بھی بہترین مقام ہوگا۔ وہ جو انسان چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر مجھے فتح ملے، کامیابی، وہ بھی کہتا ہے وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، وہ بھی اللہ دنیا میں دیتا ہے، اس کا وعدہ ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْمَلُونَ، لو کانو اگر وہ ہیں، یعلمون یہ فعل مضارع کی علامت، واو جمع کی علامت، اور عالم یعلم اگر وہ جانتے، کاش انہیں اس بات کا پتہ ہوتا کہ دنیا میں بھی دیتے۔ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں، ان کو ہم دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے،
اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے، الذین صبروا، وہ مظلوم جن کو نکالا گیا اور ہجرت پر مجبور ہو گئے، انہیں صبر کرنا پڑا تھا نا، اور رب پہ توکل کرنا پڑا، ان کی بات ہو رہی ہے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، علی پر ربہم، اپنے رب پر، یتوکلون، یہ تو فعل مضارع کی علامت، واو جمع کی علامت، درمیان میں کلمہ تو ہماری اپنی زبان کا نکل آیا، توکل کرنا، بھروسہ کرنا۔ وہ تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب کے بھروسے پہ کام کر رہے ہیں، کیسا اچھا انجام ہے ان کا انتظار کر رہا ہے، کتنا اچھا انجام ہے۔ اور آیت نمبر 43، وما ارسلنا، واو کے معنی اور، ما نہیں، ارسلنا ارسال کیا، نہ ہم نے، من قبل کا آپ سے پہلے، نہیں ارسال کیا ہم نے، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، قبل کا آپ سے پہلے، الا سوائے اس کے، رجالن کہ وہ بھی آدمی تھے، رجل کی جمع ہے رجال، وہ بھی آدمی تھے، رجالن آدمی تھے۔ اور یہ جب ہم عام زبان میں بھی رجال کا کلمہ استعمال کرتے ہیں تو پاکیزہ، طیب اور عمدہ لوگوں کے لیے رجال کا کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، پہلے اے رسول پاک آپ سے پہلے بھی جو آدمی ہم اے رسول بھیجے تھے وہ بھی انسان ہی تھے، آدمی ہی تھے۔ نوحی وہا یوحی، نوحی ہم وحی کرتے ہیں، الیہم ان کی طرف، ہم نے وحی کی کرتے ہیں ان کی طرف، فاسألو، پس اسأل سوال کر، اسألو تو پوچھ لیجئے، اہل ذکر، اہل ذکر ذکر والوں سے، جاننے والوں سے پوچھ لیجئے، ان کنتم لا تعلمون، ان اگر کن کا مطلب ہونا، تم کا مطلب تم، ان کنتم لا نہیں، تعلمون تے تم کے لیے آگے، وانون جمع کی علامت آگے، باقی تو تعلم علم جاننا، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں، آدمی ہی بھیجے ہیں، انسان ہی بھیجے ہیں، جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے۔ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم خود نہیں جانتے۔ بالبینات، بے کے ساتھ، البینات روشن دلیلوں کے، بینہ اس کی جمع ہے بینات، والزبر، وہ اور زبر، یہ زبور کا کلمہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل ہوئی، ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب زبور۔ زبور کہتے ہیں موٹے حروف میں لکھی ہوئی عبارت، زبور کہتے ہیں کوئی کتابچہ، زبور کہتے ہیں کوئی صحیفہ، اور زبور کے ایک اور معنی بھی ہے، ٹکڑا، جس طرح حضرت داؤد نے کہا زبور من الحدید، وہ حدید کے لوہے کے ٹکڑے لے آؤ میرے پاس، تو ٹکڑے بھی اس کے معنی ہوتے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد واضح موٹے حروف میں لکھی ہوئی وہ کتاب، وہ کتابچے، وہ صحیفے، بالبینات روشن دلیلوں کے ساتھ، والزبر اور وہ زبر بھیجی، وانزلنا، واو کے معنی اور، انزلنا اور نازل کیا، نہ ہم نے، الیک آپ کی طرف، الذکر، اس ذکر کو، اس قرآن حکیم کو ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، لتبینا، لام کے لیے، تبینا، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، الف لام لگا، اس ذکر کو یعنی قرآن حکیم کو، لتبینا تاکہ آپ واضح کر دیں، تے تم کے لیے،
اور مضارع کی علامت کے لیے لام شروع میں جو آیا ہے کے لیے، للناسی جو شروع میں لام لگ گئے کے لیے، ناس لوگوں کے لیے، دو لام ہیں تو یہاں دیکھنا ہی نہیں پڑتا کہ یقیناً ہے کہ کے لیے کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ للناسی لوگوں کے لیے، لتبین للناسی کہ لوگوں کے لیے واضح کر دیں، ما نزل ما جو نزل جو نازل کیا گیا، الیہم ان کی طرف، جو ان کے طرف نازل کیا گیا آپ اسے واضح کر دیں۔ وَلَعَلَّهُمْ وہ کے معنی اور لعل تاکہ شاید کہ ممکن ہے 1.5 میں سے ہے، بار بار آنے والا کلمہ ہے، ہم وہ سب لوگ یتفکرون ممکن ہے کہ وہ سب لوگ پھر غور فکر کریں۔ بالبینات والزبر پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں، بینات اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، صحیفے دے کر بھیجا تھا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ اب یہ ذکر تم پہ نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح اور توضیح کرتے جاؤ، کھول کے بیان کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں۔ اور آیت نمبر 45 آفا آمینہ کیا فا پس آمینہ کیا وہ امن میں چلے گئے ہیں، کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں، الذین وہ سب لوگ مکرو جنہوں نے چالیں چلی ہیں، سیئات بری جنہوں نے برائی میں چالیں چلی ہیں، کیا وہ بے فکر ہو گئے ہیں، وہ اپنے آپ کو امن میں سمجھنے لگ گئے ہیں، افا آمینو کہ وہ امن میں چلے گئے ہیں، یعنی کیا وہ بے فکر ہو گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں، ان کے یکسفا خسفا یکسفو خسوفاً، خسوف کا کلمہ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، زمین کا دھنس جانا یا دنسا دینا، دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ضرب یضرب اس کا باب ہے، خسفا یخسفو خسوفاً، این یکسفا کہ دھنسا دے اللہ بہم ان کے ساتھ الارض زمین کو، او یا یاتیہم عطایاتی لے آئے اللہ ہم ان پر العذاب، یا اللہ ان پر کوئی عذاب لے آئے، العذاب یہاں آیا خاص عذاب، کوئی خاص عذاب لے آئے، من حیثو اور کیسے لے آئے، کہاں سے لے آئے، من حیثو لا یشعرون وہاں سے لے آئے جہاں وہ شعور بھی نہیں رکھتے، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ان کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اور ادھر سے وہ عذاب آ جائے گا۔ پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالے چل رہے ہیں، آمین الذین مکروا سیئات ان یکسف اللہ بہم الارض اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے کہ اللہ ان کو زمین میں دنسا دے، او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون یا ایسے کوشش سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے ان کے آنے کا کوئی وہم و گمان تک نہ ہو۔